جو منتخب کیا اور نوٹیفائی ہوا، اور یہ اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف، ہماری سنی اتحاد کونسل اور ہمارے جتنے ایلائز ہیں ان کے نام، اور جن لوگوں نے، خواتین اور حضرات نے مجھے ہری پور NA18 میں بھاری اکثریت کے ساتھ ووٹ دے کے کامیاب کر کے اس معزز ایوان میں بھیجا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ وہ حالات تھے کہ کئی بار ہم لوگ وہ یہاں پہ نریٹ کر چکے ہیں، یہاں پہ اکثر میرے یہاں پہ ساتھی اس بینچز پہ ہم لوگ کیمپین نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پیچھے پولیس لگی ہوتی تھی، آج بھی لگی ہوئی ہے، ہمارے خلاف متعدد پرچے تھے، FIR، جھوٹی FIRs، قتل سے لے کے اغوا برائے تاوان، مختلف دہشت گردی کے پرچے FIRs جو آج بھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں، اور اس کے باوجود کیمپین نہ کرنے کے باوجود، ہم نے کی نہیں، اور پھر بھی پاکستان کی عوام نے جس طریقے سے ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہنے پہ، ان کے اس ایک ٹکٹ کے بل بوتے پہ رب کے حکم کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں، جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کی وہ سوچ جو وہ چاہتے تھے پاکستان میں، کہ ایسی سیاسی پارٹی جہاں پہ لوگ کسی سرمایہ دار کے پیچھے نہ پھیریں، کسی کوٹ ان کوٹ الیکٹیبل جو ہے وہ صرف الیکشن نہ کرے۔ میرے یہاں پہ آپ دیکھ لیں وکلا ہے، یہاں پہ وہ ساتھی ہیں میرے کہ یہاں پہ انہوں نے جا کے صرف اپنے فارم جمع کرائے الیکشن سے پہلے، کوئی غمی شادی نہیں، کوئی گروپنگ نہیں، صرف ان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا لیبل لگا ہوا تھا۔ کسی کو چینک ملا تھا انتخابی نشان، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہم سے لے لیا، کسی کو میز ملا، کسی کو بینگن ملے، کسی کو ٹھپر ملا، کسی کو لیپ ٹاپ ملا، کسی کو باجا ملا، پتہ نہیں کس کو کیا کیا ملا، پر لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ان سپاہی، علی محمد خان صاحب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، ڈوگر صاحب نے، سارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا، ادھر جناب اسپیکر وہ اتر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ایک یہاں پہ وزیر صاحب، ان کی داڑھی، ان کی وہ جا کے ان کی ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں، پر جو سامنے ان کو جناب ریسیو کرنے والا شخص آیا ہوا تھا وہ ڈیپیوٹی میئر تھا شہر کا، ڈیپیوٹی میئر تھا اس شہر کا، وہ آپ کا بالکل وہ جناب اس کا عام فہم زبان میں ہم لوگ کہیں کہ آپ کا اس شہر کا، آپ کا جناب نائب ناظم ایک ملک کے وزیر اعظم کو ریسیو کرنے آئے ہیں، تو پھر ان کو تصاویر دکھائی گئی ہوں گی کہ ایک تھا شیر جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، جب وہ چین آتا تھا تو دنیا اور لوگ اس کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور لیڈرشپ اس کو ریسیو کرتی تھی، اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور وائس پریزیڈنٹ سارے ان کے ملٹری کے لوگ ان سے ملاقاتوں کے لیے وہاں پہ لائن ان کی لگی ہوتی تھی، اور انویسٹرز وہاں پہ آئے ہوتے تھے۔ ظاہری بات ہے جناب اسپیکر، دھچکا تو لگا ہوگا، وہ جلن، وہ جیلسی تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی اٹھ کے لگتے ہیں اور اس طرح بے ڈھونگے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا نہ سر ہے اور نہ پیر۔ جناب اسپیکر، کیئر ٹیکر وزیر خزانہ تھیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ، ان کا بھی ایک شروع میں آپ کو یاد ہوگا سٹیٹمنٹ آیا تھا، میرے ساتھ کام کیا انہوں نے، بڑی بہترین تارو پروفیشنل، پہلے ڈیپٹی گورنر تھی، پھر سٹیٹ بینک کی گورنر رہی، بورڈز پہ رہی ہیں، اور پھر فائنانس منسٹر رہی ہیں۔ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش میں نے یہ فائنانس منسٹر کی پورٹ فولیو میں نے ایکسپٹ ہی نہ کیا ہوتا۔ یہاں پہ جناب والا میرے خیال ہے وزیر خزانہ جناب سینیٹر اورنگزیب خان صاحب کو انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے ہوں گے، فرسٹ کلاس ہائی رینکنگ آفیشل حبیب بینک کے
سارا کچھ چھوڑ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی اسحاق ڈار جو ہوگا اس کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اگلوں نے کہا ہوگا جو سلاسی ہوتے ہیں بیچ میں, انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا. پر اورنگزیب خان صاحب کو کیا معلوم کہ ان کا جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں واہ پینا, واہ ان کا جو پے یا ان کا وہ کیا اردو اس کی کیا ہوگی, ان کا جو واسطہ پڑا ہے, جو واسطہ پڑا ہے وہ بڑے چکری لوگوں کے ساتھ پڑا ہے. ان کے ساتھ چکما کر گئے, ان کو لے آئے, سیٹ پہ بٹھا دیا, پھر اس سیٹ کو بیچ میں سے انہوں نے آرا مارنا شروع کر دیا. اور پھر جناب والا یہاں پہ آپ دیکھیں مزے کی بات جناب اسپیکر کہ اچانک 19 جون 2024 کو صبح میں اخبار میں نے کھولی اور میں نے دیکھا کہ پی ایم ریمووز اورنگزیب فرام ایکنیک چیئرمین شپ. لو جی, یہ کدھر سے ڈڈوز آ گیا, یہ کدھر سے بم پھٹا. اورنگزیب خان صاحب کو تو میرا خیال ہے ان کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایک مسٹ ہیو سنک, وہ تو ڈوب گیا ہوگا. ایکنیک کی چیئرمین جو ہے وہ وزیر اعظم لے گیا, اور ساتھ جو پیرلل میں آیا اس کا ونگ مین گھومتے گھماتے ادھر ادھر سے شوٹ انٹری اس نے سٹیج پہ انٹری ماری, اس کا نام ہے جناب سینیٹر اسحاق ڈار. کیا بات ہے, فیملی کنسرن, فیملی بزنس پرائیویٹ لمیٹڈ. سمدی صاحب آئے جناب, پیراشوٹس کے ذریعے اوپر سے چھلانگ لگائی, پیراشوٹ اپنا ریلیز کیا اور درام کر کے آ کے ان کی کرسی پہ آ وجہ اور سائیڈ پہ کر دیا. یہ اصلی سٹوری ہے جناب اسپیکر. اور اورنگزیب خان صاحب ابھی مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے یار عمر ایوب سے بعد میں بات کروں گا کہ بھائی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے, دل میرا تمہارے ساتھ ہی دھڑکتا ہے. اور بات اور باقی لوگ اور کہ جی یہ جو آپ کو یاد ہے جناب اسپیکر وہ اسکائی لیب ہوتی تھی, وہ کھٹارا ہو گئی تھی, وہ اوپر گھومتی تھی. پھر ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ سنتے تھے جی اسکائی لیب آ رہی ہے, اسکائی لیب ہو رہی ہے. آخر کار وہ اسکائی لیب آ کے ڈرام کر کے گری. یہ وہی اسکائی لیب ہے, وہ کھٹارا اسکائی لیب جو ہے جس کا نام ہے اسحاق ڈار, وہ آ کے ان کو لگی ہے. آؤٹ ڈیٹڈ. جناب اسپیکر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ اورنگزیب خان صاحب کا واسطہ ابھی جن لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے ان کی بایوگرافی دیکھیں تو ایک سے ایک ماشاءاللہ ماناز گنڈا, ایک سے ایک ماشاءاللہ انہوں نے وہ مٹھی چھری کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو ذبح کیا ہوا ہے, قوم کو ذبح کیا ہوا ہے. اور پیسے جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے. یہ میں گنڈے کا لفظ جو ہے نا ایکسپنج کر رہا ہوں. کون سا سر؟ گنڈے کا. گنڈا اچھی بات نہیں ہے سر. اور وہ کون سے گنڈے ہو سکتے ہیں سر؟ کوئی نہ کوئی ایکسپنج کر دیا میں نے. نہیں سر, ایکسپنج کیوں کیا؟ کنٹینیو جناب اسپیکر, ایکسپنج کیا. گنڈے سر ہو سکتے ہیں کوئی ہوں گے آپ کے گوال منڈی سے آئے ہوں گے, کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے, وہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے آپ سر آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ہیں وہ گنڈے. یہ سر چلیے آپ سر جناب اسپیکر آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو آپ ایکسپنج کرتے ہیں تو میں ان کو گلو بٹ کہتا ہوں. گلو بٹ جو ہیں جناب اسپیکر, یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک انلیگل ڈاکیومنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ انلیگل اور عوام دشمن بجٹ کیوں ہے؟ یہاں پہ جس وقت فائنانس منسٹر اٹھے اپنی تقریر کرنے کے لیے, میں نے آپ کو بتایا جناب اسپیکر الحمدللہ 3 بجٹ بنا کے اس ہاؤس میں پیش کر چکا ہوں. 2002 سے میں آ رہا ہوں, 2002 سے میں ہاؤس میں آ رہا ہوں جناب اسپیکر. اور جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بجٹ ڈاکیومنٹیشن, ایک پورا پلندہ آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کا, آپ کے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا, آپ کے پاس بجٹ اینڈ بریف, آپ کے پاس میمورینڈم آف ریونیو, یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے پاس فائنینس بل وہ پڑی ہوئی ہیں, یہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں.
اور یہاں سے باقاعدہ وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں سینٹ میں، اور سینٹ سے پھر ان کی فائنینس کمیٹی میں جاتی ہے جہاں پہ وہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، 2 ہفتے بعد یہ واپس آتی ہیں ان کی ڈیلیبریشنز اور ریکمنڈیشنز۔ یہاں پہ وہ چیز آئی نہیں، فائنینس منسٹر کی صرف ایک سپیچ تھی، یہ سپیچ تھی ان کی جو انہوں نے یہاں پہ پیش کی، and that's it۔ جناب اسپیکر، آپ سے گلہ ہے، آپ کا ماشاءاللہ یہ تیسری بار ہے، یہ پہلی بار آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے ہیں، آپ کو رولز اور پروسیجرز کا بخوبی آپ واقف ہیں۔ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں اٹھا، میرے ساتھ میرے چیئرمین پارٹی کے اٹھے، ہم نے آپ کے سٹاف کی اٹینشن اور آپ کی اٹینشن ہم نے مطلوب کی، ہم لوگ بلا رہے تھے کہ جناب اسپیکر یہ گراس وائلیشن ہے رولز کی، آپ دیکھ لیں، بیرسٹر گور صاحب نکال لیں، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل آپ کے پاس آرٹیکل موجود ہے، غالباً 71 ہے، باقاعدہ اس کی وائلیشن ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ لے ہوگا فلور آف دا ہاؤس پہ لے ہوگا، ورنہ پریس گیلری میں لے کر دیں، آپ یہ وزٹرز گیلری میں لیں گے، نو، یہاں پہ لے ہوگا، ورنہ ہمیں کیا معلوم یہ کیا چیز جا رہی ہے، یہ کیبنٹ نے اپروو کی ہے نہیں کی، یہ پرنٹ ہوئی ہے صحیح نہیں ہوئی، اربوں روپے کے ہیں، یہاں پہ ہمیں کیا پتا جناب اسپیکر، یہاں پیسہ جو ہے وہ حدیبیہ پیپر ملز کے کسی ڈاؤن میں کوئی ٹی ٹی کر کے چلا جائے، ایک نیا مقصود چپڑاسی کدھر سے پیدا ہو جائے، ایک تو بیچارہ فوت ہو گیا ہے، ہمیں کیا معلوم ان چیزوں کا۔ یہ جناب اسپیکر بالکل ایک انلیگل ایکٹ ہوا ہے، اور اس کو ہم آپ پہ گلہ کریں گے کہ آپ نے اس چیز کی اجازت دی ڈسپائٹ بینگ person who is experienced in parliamentary affairs، اور یہ آرٹیکل 73 کی وائلیشن ہے، لا سکیں یہ بجٹ پھر پاس ہی نہیں ہوگا، ایک انلیگل اور عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ پھر نہیں چل سکے گا۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ جو پی ڈی ایم 1 حکومت آئی تھی، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ریموو کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا اور اس کو غیر آئینی طور پہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، اور پھر ابھی یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری جو پی ڈی ایم 2 حکومت آئی ہے، اس کا جو عوام دشمن بجٹ ان ٹرمز آف کہ جتنی انہوں نے پرائس انکریزز کی ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر میں آپ کے سامنے ان دستاویزات کے سامنے آپ کے سامنے لوں گا۔ یہاں پہ ایک دوسرا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جناب اسپیکر، جس کو آپ کہتے ہیں اکنامک سروے، یہ بجٹ سے ایک دن پہلے لے کیا جاتا ہے۔ اکنامک سروے جناب اسپیکر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ ہمیشہ یہ اسٹیٹسٹیکل اپینڈکس ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کے اکنامک اور سوشل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ ہمیں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق ذرا فائنینس کا تھوڑا بہت پڑھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس آف فائنینس اور اکنامکس ہوتے ہیں، انگریزی پہ اتنا نہیں دیکھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ٹرینڈز کی فگرز دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے انگریزی تو لکھی اور وہ اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں، پر یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ اسٹیٹسٹیکل اپینڈکس آف دا ریسپیکٹو چیپٹرز از اویلیبل آن منسٹری آف فائنانسز ویب سائٹ۔ واہ واہ، کیا بات ہے! یہ اسی طرح ہی ہے کہ آئین کی شکیں جو افیکٹو شکیں ہیں، جو آپ کے آپریٹیوز ہیں، وہ آپ اس کتاب سے آئین سے نکال کے کسی اور کا رکھتے ہیں لائبریری میں، اور ممبرز کو کہیں جی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ادھر جائیں۔ کون جائے گا ادھر جناب اسپیکر؟ ویب سائٹ کبھی آپریٹو ہوتی نہیں ہوتی، بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ اگین یہ فیکٹس کو اور ہیرا پھیرا کرنے کی مترادف ہے، مل تو ادھر جائے گی، پر حالات یہ ہیں جناب اسپیکر ان کے، ہر چیز پہ 2 نمبری،
ہر چیز پہ، ہر فگر پہ 2 نمبری. اس طرح تو ملک نہیں چلے گا جناب اسپیکر کہ آپ کا بجٹ لیگل پریزنٹ ہی ٹھیک طرح نہیں ہوا، اکنامک سروے آپ کا جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پہ مبنی، یہ بجٹ ڈاکیومنٹ آپ کا یہ ڈڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا، تو پھر ہوگا کیا؟ جناب اسپیکر یہاں پہ میں ابھی آؤں گا آپ کے ریجنل انالیسس پہ کہ آپ کے یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں، جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ انٹرپشن ہو رہی ہے ہاؤس میں، لوگ ذرا باتیں کریں، آرڈر ان دا ہاؤس یا کر لیں، میں مشکور ہوں گا. جناب اسپیکر میں یہاں پہ آپ کے سامنے، ملک صاحب شاید آپ کی آواز ایکو کر رہی ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا